میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ حضرت میں نے ایک چیز نوٹ کی، آپ نا عوام کو دیکھ کے نہیں، آپ آنکھ بند کر کے پڑھتے ہیں۔ میں 2006 تک یا 2007 تک ٹوٹل آنکھ بند کر کے پڑھتا، اب تو میں پھر بھی آنکھیں کھول لیتا ہوں۔ اور اس کی ایک وجہ ہوئی تھی نا، سیالکوٹ میں پسرو روڈ پہ ایک محفل تھی تو ریاض بٹ صاحب نے اس پہ اپنی جان دے دی تھی، انتقال ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا ڈیورنگ محفل۔ جی۔ اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ ان کی شاعری اور ان کا علمی مقام آپ اپنے منہ سے بتائیں کہ اعلیٰ حضرت تھے کون؟ اعلیٰ حضرت بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ میں آپ کو نادر بھائی یہ بات بتاؤں کہ میں نے امریکہ میں ایسی محافل میں اعلیٰ حضرت کو پڑھا جہاں کوئی اعلیٰ حضرت سننا نہیں چاہتا تھا۔ برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ اب ایک صاحب جو حلیے سے لگ رہا تھا کوئی عالم ہے، اب وہ کھڑے ہو گئے نا محفل میں، انہوں نے کہا سہروردی صاحب، اعتراض کیا، مولانا احمد رضا خان صاحب نے اتنی بڑی بارگاہ سے صرف 2 بوند مانگی ہے۔ ساری زندگی آپ نے جنا کیپ میں پڑھا ہے، امامہ شریف میں میں نے کچھ ریکارڈنگ نہیں پڑھا، وہ کوئی ہمیں تصویر نہیں ملتی، کوئی اس کی کوئی خاص وجہ؟ دنیا کی نعت کا مرکز پاکستان ہے اور آپ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ 11 سال ہو گئے کم و بیش امریکہ شفٹ ہو گئے، نعت خوانی کا مرکز پاکستان ہے۔ حضرت یہ جو نعت خوانی ہے ظاہر ہے حضرت حسان بن ثابت وہاں سے شروع ہوئی، شاعر رسول۔ نہیں آگے جائیں آپ، حضرت حسان سے کیا شروع ہے تو حضرت ابو طالب نے سب سے پہلے قصیدہ جناب ابو طالب، جی حضرت ابو طالب۔ آج کل کی جو مروجہ نعت خوانی ہو رہی ہے، جو شور شرابہ، کوئی رم جھم ڈھکڑک ڈھکڑک اور ایک ساؤنڈ کے ساتھ، وہ جو گانوں کی طرز پہ جو نعت خوانی ہے، آپ نے کبھی گانوں کی طرز پہ نعت خوانی کی ہے؟ آپ اعتراف کرتے ہیں؟ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ اویس بھائی نے ایک چیز بولی تھی کہ غیر معروف بھی ہو تاکہ عوام کو نہیں اگر معروف، یہ تو بلا وجہ، یہ تو توجیہ ہے۔ اچھا، ہاں، غیر معروف و معروف کی توجیہ ہے، یہ تو اپنے آپ کو بچانے والی بات ہے۔ مولانا مودودی کے حوالے سے آپ نے تعریف کی تھی تو پھر ظاہر ہے کچھ پھر مسلکی اعتراض کرنے والوں نے آپ کے خلاف بڑی سی ویڈیوز بنائی، اور وہ اعتراضات والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو پھر فضول اعتراض ہے۔ اس کو پوچھا بھائی مولانا مودودی نے کیا کیا کہ جس کی وجہ سے ہم نے اگر ان کی تعریف کر دی تو آپ کو برا لگا؟ کچھ بھی نہیں پتا۔ اچھا، آپ یہ کہتے ہیں علماء کرام وہ اعتراض کرے نعت خوانی پہ جس کو شاعری کی سمجھ؟ بالکل، وہ ایک حدیث نکالتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ مجھے انبیاء سے کے ساتھ میرا موازنہ مت کرو، لیکن موازنہ نہیں، اس طریقے سے کہ جس پہ دوسرے کی تنقید ہو، اس طریقے سے تعریف نہ کرو۔ نہیں کرو۔ مولانا طارق جمیل صاحب یا ڈاکٹر ذاکر نائک، مولانا طارق جمیل صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب یا مولانا مودودی، خورشید احمد صاحب یا صدیق اسماعیل صاحب، خورشید احمد صاحب یا وحید ظفر قاسمی صاحب، قاری زبیر صاحب یا عبدالستار نیازی صاحب، قاری زبیر صاحب یا الحاج اویس رضا قادری۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ ایک کلام جو آپ حضور پاک کے سامنے پیش کریں گے، وہ کون سا کلام ہوگا کہ حضور پاک کو آپ خود سنائیں گے؟ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی۔ نعت کے لیے جنہوں نے پوری زندگی وقف کر دی وہی تو ہیں لیجنڈ نعت خواں سید فصیح الدین سہروردی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یونیورسٹی نعت کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی نعت خواں آ چکے ہیں یا آئیں گے، سید فصیح الدین سہروردی کا نام اگر لیا جائے تو وہ 10 بستہ ادب سے یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شاہ صاحب تو شاہ صاحب ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی، کیا بات ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مطلب آپ کے کریڈٹ میں حضرت جتنے کلام ہیں، مطلب میں تو پنجتن کا غلام ہوں، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے جو کہ آپ نے بھی پڑھا ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے آپ پہ بھی بڑے لوگ اس پہ آپ سے پڑھواتے ہیں۔ الحمدللہ۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما، قربان میں ان کی بخشش پہ، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ ہو کے آئے۔
کربلا کے جان نثاروں کو سلام، بگڑی بھی بنا میرے مولا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. حضرت مجھے ایک بات اس میں ایک کلام بھول گئے آپ. کون سا؟ الحمدللہ اگر آپ ابھی بھی جا کے اس کو سوشل میڈیا پہ سرچ کریں گے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان سب گیا، سے زیادہ- آپ کا کلام ہے؟ سب سے زیادہ ویورز میرے ہیں. مطلب آپ نے؟ میں الحمدللہ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب تک جنید جمشید صاحب ایئر وائی پہ وہ پروگرام کرتے تھے رمضان ٹرانسمیشن، تو خاص طور پہ مجھے کہتے تھے میں نے یہ کلام آپ سے سننا ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ وہ ذیشان ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. بھائی واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضرت سب سے پہلے آپ کا وجہ شہرت کلام میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، یہ آپ نے پڑھا کب ہے، کس سے لکھوایا، اس کی طرز کس نے بنائی، اور اس کلام نے آپ کو زندگی میں کیا دیا، تھوڑا سا یہ بتا. دیکھیں نادر بھائی، الحمدللہ میں نے یہ لکھوایا نہیں، اس شاعر نے یہ کلام لکھا ہوا تھا 1956 کا، 1956. جناب یوسف قمر صاحب برمنگم میں سلطان باہو ٹرسٹ کی چیئرمین ہوا کرتے تھے، گولڈا شریف ان کی بیعت تھی. انہوں نے 1956 میں یہ کلام لکھا تھا. اور اس زمانے میں جی 1956 بہت پہلے پاکستان بننے کے نہیں، پاکستان بننے کے بعد، مقصد ایک 10 سال کے بعد کہہ لیں. جی 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 میں نے اس کو پڑھا 1996 میں، جب ایک کیسٹ کا دور تھا. 1996 میں 96 میں اس کی طرز کس نے بنائی ہے حضرت؟ میں نے خود بنائی. ہوا ایسے کہ یوسف قمر صاحب نے مجھے یہ کلام دیا. ہمارا میں انگلینڈ میں اورینٹل اسٹار ایجنسی برمنگم میں یہ کمپنی ہے، اس سے کیسٹ کرتا تھا. جب میں جاتا تھا یو کے وزٹ پر، 2 البم 3 البم 4 البم ان سے ہوتے تھے. تو انہوں نے یوسف قمر صاحب نے مجھے یہ منقبت دی کہ یہ آپ نے ریکارڈ کرانی ہے آج البم میں. اب میرا وہ البم تقریباً تیار ہو گیا. اس میں صرف سلام کے لیے ہم نے 5 منٹ چھوڑے تھے. جب میں مغرب کے نماز کا وقفہ ہو گیا تو ایوب صاحب جو اورینٹل اسٹار ایجنسی کے مالک ہیں وہ آئے، تو انہوں نے مجھے کہا شاہ جی وہ آپ نے یوسف قمر صاحب کا کلام ریکارڈ کرا دیا. میں نے کہا ایوب بھائی یہ مشکل ہے، میں نے اس پہ ساری طرزیں آزما کے دیکھ لی، کوئی طرز اس پہ بیٹھ نہیں رہی. اچھا کیونکہ نہ یہ شعر ہے، ہاں ظاہر ہے، میں نہ یہ ربائی ہے، نہ یہ مخمس ہے، نہ یہ مسدس ہے. اچھا تو کہہ لیں بھائی جو بھی اس کو کرائیں آج ریکارڈ. واہ، اچھا شاعری آپ کو پسند آ گئی تھی؟ شاعری تو بہت اچھی تھی، ٹھیک ہے، لیکن مقصد یہ کہ سلیس زبان تھی اور بہت اچھا کلام تھا. آسان ہے، بہت آسان ہے، عام فہم. آسان. اب انہوں نے کہا کہ یہ کرنی ہے، سلام اگلے کیسٹ میں کر لیں گے، 5 منٹ میں اسی کو کر لیں. اب میں نماز پڑھ کے نا، جیسے آپ کا مائک رکھا ہوا ہے تو مائک پہ میں ایسے مختلف طرح لگا رہا تھا. میں اتفاق ہے کہ وہ مائک دوسرے سائڈ پہ کھلا ہوا، یعنی وہ وہاں سن رہے تھے. وہ جو انجینئر تھے نا، ریکارڈنگ انجینئر، وہ سکھ برادری سے تھے، بہت اچھے انسان تھے وہ. تو وہ سن رہے تھے. تو میں نے، آپ نے سنی ہوگی خائی اختر نے ایک منقبت پڑھی حضور خواجہ غریب نواز کی، تیری شان شان قلندری تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، میں تو واہ واہ حضرت، ہم نے تو یہ سنا ہے، ہم نے یہ سنا ہے بس. واہ واہ، میں نے پورے کلام کو گایا. واہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت منقبتوں میں سب سے سر فہرست یہی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اہل بیت کے حوالے سے ہر عام و خاص میں یہ نہ سنی جائے. الحمدللہ. اور میں نے بلکہ آپ سمجھ لیں کہ دوسرے مسالک سے بھی میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو، دھاڑے مارتے ہوئے. الحمدللہ. اور یہ ایک ظاہر ہے دیکھیں میں لوگوں تک پہنچی. نادر بھائی یہ پنجتن پاک کی بارگاہ میں مقبول ہے، بے شک ہے. اور میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا پڑھنا بھی ان کی بارگاہ میں مقبول ہے. حضرت دلوں کو چیر رہا ہے. میں کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ آپ کو مزید استقامت دے. آمین. یہ جی
حضرت میں نے ایک چیز نوٹ کی, آپ نا عوام کو دیکھ کے نہیں, آپ آنکھ بند کر کے پڑھتے ہیں, اور آپ اپنی ایک وہ ہوتا ہے نا آئی کانٹیکٹ ملا کے بھائی سارے پڑھو اور سب کو دیکھنا, یہ ایک بھی اسٹائل ہے. میں 2006 آپ الگ ایک اپنے ہی اس میں آنکھ بند کر کے زیادہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں 2006 تک یا 2007 تک ٹوٹل آنکھ بند کے پڑھتا. اب تو میں پھر بھی آنکھیں کھول لیتا ہوں. اور اس کی ایک وجہ ہوئی تھی نا, اس کی ایک وجہ یہ ہوئی تھی کہ سیالکوٹ میں پسرو روڈ پہ ایک محفل تھی, گھمن ہاؤس. وہاں جب میں پہنچا تو جو میزبان محفل تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک صاحب آپ کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور وہ ان کی خواہش ہے کہ پہلے وہ آپ سے ملاقات کر لیں. تو میں نے ملاقات کرا دیں. تو یہ ان کا نام تھا ریاض بٹ. ملاقات ہوئی بڑی عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ, انہوں نے وہ مجھ سے ملے. بس اتنی ملاقات کے بعد میں اسٹیج پہ چلا گیا. میں اس زمانے میں, اب تو میں اعلیٰ حضرت کے کلام سے شروع کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے کلام سے میں شروع کرتا ہوں. اب تو میں پڑھتا ہوں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, لیکن اس زمانے میں پڑھتا تھا میں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. یہ بھی اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت. اعلیٰ. تو میں نے یہ شروع کیا تو ریاض بٹ صاحب کو کیفیت ہو گئی, اور وہ جس طرح کیفیت تھی وہ اللہ کہہ کے نا اٹھتے تھے. اب تقریباً وہ گھر کی محفل تھی, شاید 200-250 آدمی ہوں گے گھر کے لان میں جو محفل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میں نے اپنے ابا جی کا کلام شروع کیا. میرے ابا جی حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, شاعر, خود بھی شاعر, اور والد صاحب بھی ایک قابل شاعر, اور بہت سریلے نعت خان. اچھا جی, انہیں سے سب کچھ سکھا ہے میں نے, وہی سب انہیں کا فیض ہے یہاں کے. کوئی مشہور و معروف کلام جو والد صاحب کی یہ طرف بھی آپ نے عیش کے نبی رحمت برس رہی. ارے ماشاءاللہ, رحمت برس رہی ہے. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے. پھر میں نے ابا جی کا کلام شروع کیا, کب تک لگی رہے گی فرقت کی آگ تن میں, آ اے بہار طیبہ اجڑے ہوئے چمن میں. اس کے بعد میں نے ابا جی کا کلام پڑھا, خزاں کے مارے ہوئے جانب باہر چلے. اب اس دوران جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ریاض بٹ صاحب کی کیفیت جو ہے وہ وجد کی کیفیت, ایک کیف و سرور کی کیفیت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کا جب میں نے مقطع پڑھا, ریاض ان کے کرم سے ہوئی ہے جیت اپنی, وگر نہ بازی تھے زندگی کی ہم ہار چلے, تو ریاض بٹ صاحب نے اس پہ اپنی جان دے دی تھی. انتقال ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا ڈیورنگ محفل. جی. اور وہ یہ پورا پروگرام یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ فوٹیج بھی ہے انتقال کی, مقصد ان کی باڈی کو لے کے جا رہے ہیں, مجھے دکھا رہے ہیں اس میں. وہ جب میں نے دیکھا جب وہ جا رہے ہیں تو کہ سم تھنگ از رانگ, کچھ غلط ہو گیا ہے. تو وہ جب محفل ختم, اچھا یہ آپ کو بتاؤں, یہ ٹوٹل جو تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, وہاں سے لے کر اس مقطع تک غالباً 20-22 منٹ کا یہ ڈیوریشن ہے. یہ جو محفل کی کیفیت تھی نا وہ بیان نہیں ہو سکتی. اس کے بعد محفل میں کیفیت ہی نہیں آئی. کیا بات ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت کا, حضرت اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے, تو میں چاہوں گا کہ ان کی شاعری اور ان کا علمی مقام آپ اپنے منہ سے بتائیں کہ اعلیٰ حضرت تھے کون. اعلیٰ حضرت بہت بڑے عاشق رسول تھے. اور میں آپ کو نادر بھائی یہ بات بتاؤں کہ میں نے امریکہ میں ایسی محافل میں اعلیٰ حضرت کو پڑھا جہاں کوئی اعلیٰ حضرت سننا نہیں چاہتا تھا. اور میں نے جب پڑھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ایسا پڑھوایا کہ میرے پڑھنے کے بعد اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کے کلام کی جو چاشنی محسوس کی تو انہوں نے برملا مائک پر کہا کہ کلام ہو تو پھر ایسا ہو. واہ. سننا کیوں نہیں چاہ رہے تھے؟ کچھ ہوں گے مسائل ہوں گے, میں اس پہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. اچھا. ہو سکتا ہے مکتبہ فکر کا وکٹ کی دوسری طرف تھا معاملہ, مکتبہ فکر کا کوئی سمجھ فرق گیا ہو. میں. تو اس طرح پاکستان میں بھی ایک مقام پر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نہیں پڑھنا, میں نے پڑھا. اور وہاں پہ مجھے کسی نے نہیں کہا پڑھو, لیکن ان مقامات پہ لوگوں نے مجھے کہا. اگر مثال کے طور پر مجھے کہا کہ آپ نے نہیں پڑھنا, حاضر میں سے کسی نے کہا بھی نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. واہ. حاضر میں سے کسی نے کہا کہ لم یاتی نذیر و کافی نظری. واہ واہ واہ. تو وہ الحمدللہ. میں سن 2000 میں ماریشس گیا. ٹھیک ہے. ماریشس میں سن 2000 میں وہاں کے صدر تھے قاسم موتی, ان کے گھر پہ محفل تھی. میں یہاں پر آپ کے پاس آؤں تو میں آپ کے اسٹاف کو نہیں جانتا کہ کون کیا ہے, اس کا مسلک کیا ہے. تو صدر ماریشس کے جو صدر ہیں ان کے گھر میں محفل ہو رہی ہے. میں نے ایک کلام پڑھا, اس کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ صدر صاحب کی فرمائش ہے آپ لم یاتی پڑھیں. واہ واہ واہ, یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام. جی, اب میں آپ کو پڑھ کے لم یاتی بھی پڑھ لیں, اور کمال ہے, کمال ہے. پوری بات میں اپنی مکمل کروں گا. اب میں پڑھ رہا ہوں. لم یاتی نذیر
کافی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا انا فی عطش و سخا کا تمی اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. اب ایک صاحب جو حلیے سے لگ رہا تھا کوئی عالم ہے, شیروانی پہنی ہوئی اور میری طرح کرا کلی کی ٹوپی انہوں نے لگائی. اب وہ کھڑے ہو گئے نا محفل میں, انہوں نے کہا سہروردی صاحب اعتراض کیا, مولانا احمد رضا خان صاحب نے اتنی بڑی بارگاہ سے صرف 2 بوند مانگی ہے. اوہ, اب وہاں پہ میرا خیال ہے کہ 100-150 آدمی تھے. میں نے کہا کوئی جواب دے گا, اور بھی مجھے لگ رہے تھے شکلوں سے حلیے سے کہ یہ علماء ہی ہیں. آپ یقین کریں گے 4 یا 5 سیکنڈ گزرے, 4-5 سیکنڈ میں جو خاموشی ہوئی نا, تو میں نے اعلیٰ حضرت یہ ایک نعت شروع کر دی. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, جس کی 2 بوندیں ہیں کوثر و سلسبی. بھائی واہ 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 واہ, جس کی 2 بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. انا فی عطش و سخا کا تمی اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جھم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. میں نے جواب دے دیا. ماشاء اللہ. حضرت, اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ کس پہ اعتراض کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے لیے یہ سوچ اور یہ احساس رکھنا, کیمرے میں بھی اور کمرے میں بھی. یہ شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اتنے اچھے الفاظ اور اتنی ان کو جو علمی مقام دیا ہوا ہے, اور آپ نے ظاہر ہے میرے والد صاحب کے جو پیر و مرشد تھے حضرت خواجہ ابوالفیض سید قلندر علی شاہ صاحب قبلہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے. واہ واہ. لاہور ہنجروال ملتان روڈ پر ان کا مزار شریف ہے. انہوں نے دورہ حدیث اعلیٰ حضرت سے کیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بس ہمارے لیے تو وہ بڑے جواب مل گیا حضرت. ہاں, وہ ہمارے لیے بڑے احترام اور عزت کے لیے ہمارے ہیں اعلیٰ حضرت. ان کے لیے بڑے الحمدللہ. میں تو بھائی کوئی کہے نہ کہ اعلیٰ حضرت پڑھتا ہوں, کوئی کہے نہ کہ میں اعلیٰ حضرت پڑھتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے حضرت. پھر اب میں رکا نہیں جا رہا, میں پتہ ہے کیا ہے, عوام بھی بولے گی کہ بھائی کیوں نہیں. حضرت خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی, دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی, ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. مہر و ماہ کی روشنی مانا
کہ اچھی ہے مگر مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر سبز گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس نعت کے حوالے سے کچھ بات کر دوں میں آپ سے؟ بالکل کریں جی. یہ آئی کب ہے حضرت؟ میرا خیال ہے یہ 88 میں 88 میں 1988 میں. واہ. ہمارے بہت اچھے ایک نعت خان تھے دعوت اسلامی سے ان کا تعلق تھا میرا خیال نگران شورا بھی رہے وہ پہلے نگران شورا حاجی مشتاق قادری صاحب. حاجی مشتاق قادری صاحب. اور حاجی مشتاق قادری صاحب میں نے مضمون لکھی یہ میری 2 کتابیں انشاءاللہ بھی آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے کچھ رکھا ہوا ہے. بالکل اور میری پہلی یہ دوسری کتاب میں نے ان پہ مضمون بھی لکھا ہے ماشاءاللہ مشتاق قادری صاحب. تو مشتاق قادری صاحب کا کیسٹ میرا خیال ہے وہ فیضان مدینہ تھا یا مکتب المدینہ تھا اس سے ریلیز ہوا تھا تو اس میں انہوں نے یہ نعت پڑھی تھی یعنی مجھ سے پہلے. اچھا اچھا مجھ سے پہلے. لیکن وہ ذرا نوٹس نہیں ہوئی؟ سن تو لے میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتا رہا ہوں. جی جی. پھر یہ ہوا کہ سونک نے مجھے کہا کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے. اچھا. اور مجھے ان کی کیسٹ دی تو میں نے مشتاق بھائی کو فون کیا. اچھا مشتاق قادری صاحب مسجد عمر فاروق اورنگی ٹاؤن میں مؤذن ہوا کرتے تھے اور نائب امام. صحیح. اور یہ میں بات کر رہا ہوں 82 83 84 کی اس وقت زمانے. جی. اور مشتاق قادری صاحب یہ کہتے تھے خود کہتے تھے کہ میں فصیح الدین سہروردی صاحب کی نعت سن کر نعت خانے کی طرف آیا ہوں اور وہ نعت پڑھتے تھے خزاں کے وہ جو میں نے بھی سنائی خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے. واہ. میں نے کہا مشتاق بھائی یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے. کہنے لگے شاہ جی آپ پڑھیں کیونکہ میں سونک میں ریکارڈ نہیں کرا سکتا میں یہیں ریکارڈ کرا سکتا ہوں. تو پھر کہنے لگے پھر میں وہ پڑھ رہا ہوں تیرے ورگی نہ تھا کوئی پاما میں واری واری جاوانی مٹی مدینے دی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کا یہ کلام پڑھ رہا ہوں آپ یہ پڑھیں. تو پھر میں نے یہ کلام سونک وٹا سٹا ہو گیا لیکن وہ الحمدللہ یہ کلام بہت مقبول ہو گیا. پھر ماشاءاللہ جس کے منہ سے ہٹ ہوا وہ اس کا ہے. لیکن میں کہا کہ مشتاق قادری بہت بڑا آدمی تھا بہت بڑے آدمی تھے بہت بڑے آدمی تھے. میں آپ کو سیمنز ایک زمانہ تھا ربیع الاول شریف میں نا مختلف کمپنیاں پروگرام کرتی تھیں بینکوں میں پروگرام ہوتے تھے عید میلاد النبی کے. تو سیمنز کمپنی کورنگی میں پروگرام تھا کورنگی میں یا ناظم آباد میں بالا مجھے جگہ لوکیشن بھول گیا ہوں میں وہاں بھی ہے میں خیال یہاں بھی ہے بہرحال. تو وہاں مشتاق قادری صاحب سے دعوت اسلامی کے لوگوں نے کہا ابھی سنیں کہ نہیں یہ شاہ جی ہی پڑھیں گے. حالانکہ پہلے انہی کی پڑھی ہوئی تھی وہ پڑھ سکتے تھے انہوں نے کہا نہیں یہ شاہ جی. اللہ ان کے درجات بلند کرے. بہت عظیم انسان تھے اور صحیح العقیدہ بڑے خوشگلو ثناخواں. میں نے اپنے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر فنا فی شیخ کسی بندے کو دیکھا تو مشتاق قادری کو. فنا فی شیخ. واہ 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 کیا بات. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا بات. حضرت ساری زندگی آپ نے جناح کیمپ میں پڑھا ہے. امامہ شریف میں نے کچھ ریکارڈنگ نہیں پڑھا وہ کوئی ہمیں تصویر نہیں ملتی کوئی اس کی کوئی خاص وجہ نہیں کوئی خاص وجہ نہیں. اچھا یہ ٹریڈ مارک بن چکا ہے ہمارا. ٹریڈ مارک ہاں کیونکہ پی ٹی وی سے ہم نے شروع کیا تو یہی جناح کیپ ہی لگائی. اس کے بعد ایک مفتی منیب الرحمان بھی لگاتے ہیں بہت سارے لوگ لگاتے ہیں سبیح الدین سبیح رحمانی صاحب لگاتے ہیں. لیکن مقصد یہ کہ اعتراض نہیں ہے میں ایسے پوچھ رہا ہوں اپنی معلومات کے لیے. آپ کا اعتراض صحیح ہے عوام میں کبھی کیونکہ عوام کا ایک ذہن بن چکا ہے کہ ایک پگڑی والے نعت خان ہے ایک جناح کیپ والے گروپ بن گئے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں ہونی نہیں چاہیے. ویسے میرا خیال ہے بھی نہیں شاید لوگوں کا ایک رجحان بن گیا وہ اپنی جگہ پر ہے. اچھا لیکن آپ نے پڑھی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پڑھی ہے امامہ شریف میں. امامہ شریف میں نے پورا کیسٹ کیا ہے ویڈیو کیسٹ سلطان باؤ ٹرسٹ برمنگھم میں 1996 میں 95 میں میرا پہلا ویڈیو کیسٹ آیا کراچی سے بزم غوثیہ کی جانب سے اور 96 میں پھر میرا کیسٹ وہاں سے برمنگھم سے ریلیز ہوا اور انٹرسٹار ایجنسی نے نکالا اس میں نے امامہ بنایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت میرا خیال ہے 60 سال تو ہو گئے آپ کو ثناخوانی. الحمدللہ 55 60 سال کیا خیال ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دنیا کی نعت کا مرکز پاکستان ہے اور آپ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ 11 سال ہو گئے کم و بیش امریکہ شفٹ ہو گئے جی ہیوسٹن میں.
تو یہ کیا وجہ ہے وہاں پہ شفٹ ہونے کی؟ اور نعت خوانی کا مرکز پاکستان ہے. لیکن بہت سارے لوگ پاکستان سے امریکہ جاتے ہیں، نعت خواں حضرات جی. وہ پروگرام کرتے ہیں. ربیع الاول، ربیع الثانی بہت زیادہ ہوا تو جمادی الاول تک، اس کے بعد وہ پاکستان آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ کسی کی ضرورت ہے نا. واہ 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 واہ. اور ہجرت پہ برکت ہوئی ہے بہت برکت ہوئی ہے واقعی. ہاں یعنی ایک تو یہ کہ کووڈ میرے لیے باعث برکت ثابت ہوا، اور امریکہ بھی میرے لیے باعث برکت ثابت ہوا، کیونکہ میں نے شاعری بھی امریکہ میں شروع کی، میں نے 2 کتابیں وہیں لکھی، اور میں نے 6 طرزیں امریکہ میں بیٹھ کے بنائی. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو آپ وہاں پہ الحمدللہ میں الحمدللہ میری ساری سیٹلڈ، فیملی کوئی کام وغیرہ بھی، بزنس وغیرہ بھی شروع کیا ہوا ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سنا سکتا ہوں. بالکل سنا ہے، واقعی تو سننے کے لیے. اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا نام نعت جی خوانی کا. ماشاء اللہ. اور اعظم چشتی صاحب نے بہت سارے کاروبار کیے، اور میں آپ کو یہ وہ واقعہ سنا ہوں جو میں نے مدینہ طیبہ میں سنا. وہاں مدینہ طیبہ میں بزرگ ہوتے تھے مولانا غلام رسول بلیوں والے. اچھا، غلام رسول بلیوں والے. بلیوں والے، ٹھیک ہے. یہ بزرگ تھے، صوفی بزرگ تھے. ٹھیک ہے ٹھیک. میں صوفی میں بھی بات کروں گا آپ سے. آپ نے بالکل صحیح. حضرت ابو ہریرہ کی نسبت سے شاعر رکھا ہو، بلیوں وہ بلیاں پالتے تھے. واہ واہ. تو میں ان کے ہاں جب وہ باب مجیدی ہے اس سے ان کا گھر جاتا تھا، تو شارع ستین کے پاس ان کے وہ رہتے تھے. تو وہاں محفل ہوتی تھی ہر جمعرات کو. یہ بات میں نے وہاں سنی. کہنے لگے اعظم چشتی صاحب جب آئے تو غلام رسول صاحب سے انہوں نے کہا کہ جی میرے لیے دعا کریں، میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں مجھے نقصان ہو جاتا ہے. اعظم چشتی صاحب نے کپڑے کا ایک بزنس کیا تھا، اور پینوراما سینٹر لاہور میں ان کی دکان بھی تھی. جس کام میں بزنس میں کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے نقصان ہو جاتا ہے، میرے لیے دعا فرمائیں. تو وہاں پر مولانا حاجی غلام رسول صاحب، حاجی صاحب جو غلام رسول صاحب جو بزرگ تھے، انہی کی زبان یہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد اعظم صاحب جب آئے کہ حضور میرے لیے آپ نے دعا کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں آپ کا استغاثہ، آپ کا مسئلہ پیش کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو حضور نے فرمایا کہ اعظم چشتی جی کو کہہ دو اللہ نے اس کو میری نعت کے لیے پیدا کیا ہے. واہ واہ واہ. تو اللہ نے مجھے بھی حضور کی نعت کے لیے پیدا کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. حضرت یہ جو نعت خوانی ہے، ظاہر ہے حضرت حسان بن ثابت وہاں سے شروع ہوئی، شاعر رسول. نہیں آگے جائیں آپ. حضرت حسان سے کیا شروع ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے سب سے پہلے قصیدہ جناب ابو طالب. جی حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب وہاں سے. لیکن حضرت حسان بن ثابت ظاہر ہے حضور کو بٹھا کے دو بدو شاعری سناتے تھے، اور حضور کے لیے، حضور کی بڑی دعائیں حضرت حسان کے لیے. اللہم ایدو بروح القدس، روح القدس کے ذریعے اللہ جبریل امین کے ذریعے سے حسان کی مدد فرما. مدد فرما. تو حضرت حسان کی تو وجہ شہرت ہی نعت ہے. واہ 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 واہ. لیکن حضرت حسان کے علاوہ اور بھی صحابہ ہیں. حضرت کعب بن زہیر ہیں، واہ واہ. حضرت عبداللہ ابن رواح ہیں، واہ. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت عائشہ صدیقہ، ان سب نے حضور کی نعتیں کہیں ہیں. واہ واہ. جو شفیق بریلوی صاحب ارمغان نعت جنہوں نے ترتیب دی ہے، انہوں نے 36 صفحے صحابہ کرام کے نعت خانے کے لیے مخصوص کیے ہیں، نعت گوئی کے لیے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. سوال میرا یہ ہے، حضرت حسان بن ثابت سے ایک بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے. کوئی پھر ظاہر ہے پیران پیر کا دور بھی ہے اس میں، اور بہت بزرگان دین اکابرین کا دور ہے، محدثین کا دور ہے. کوئی ایسا مشہور نام نہیں آتا کہ نعت خوانی کے حوالے سے. نہیں آتا اور ہے. پھر حضرت امام شرف الدین بصیری کا نام آتا ہے. اچھا باقاعدہ وہ مولا یہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. امام شرف الدین بصیری ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جن سے یہ واقعہ منسوب ہے، چادر والا. چادر والا قصیدہ بردہ شریف اسی لیے کہتے ہیں. یہ ذرا سنا دینا یہ واقعہ تازہ ہو جائے. دیکھیے جو روایات میں وہی میں سناؤں گا جی. کہ حضرت امام شرف الدین بصیری کو فالج تھا، اور وہی بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. وہ میرا خیال ہے کئی سال گزر گئے تھے، 2 یا 3 سال گزر گئے تھے. تو جب آدمی بستر پہ لیٹا ہوا ہو تو وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے. تو اس پریشانی میں انہوں نے یہ قصیدہ بردہ شریف لکھا. جس دن یہ مکمل ہوا اسی دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تشریف لائے. آپ نے کہا بصیری وہ جو تم نے میرا قصیدہ لکھا ہے وہ سناؤ. واہ. تو حضرت خواب میں، عالم خواب میں، تو حضرت امام شرف الدین بصیری نے وہ پورا قصیدہ بردہ شریف حضور کو سنایا. تو حضور نے جاتے ہوئے اپنی چادر مبارک جو اوڑے ہوئے تھے آپ نے وہ امام شرف الدین بصیری کے اوپر ڈال دی. امام شرف الدین بصیری کہتے ہیں کہ جیسے میری آنکھ کھلی تو چادر میرے اوپر تھی اور میں اب بالکل ٹھیک ٹھاک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت یہ معرفت کی باتیں سب کو سمجھ نہیں آئیں گی. نہیں آئے گی. نہیں آئیں گی. ہاں لیکن اس کو آج کی سائنس تو سب کو ثابت کر رہی ہے. کیمرے میں دکھاؤ. نہیں یہی چیز سائنس بتا رہی ہے. کیمرے میں چاہیے ہمیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
اب کیمرے کی بات سنیں نا, کیمرے کی کرامت, یہ بھی تو کرامت ہے کہ حضرت آ کے بیٹھے ہوئے میرے پاس. اس کیمرے پہ آپ کو یقین ہے, میں اپنے ہیوسٹن کے گھر کو یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, واچ کر رہا ہوں. بالکل. تو آپ یہ اس کو نہیں مانیں گے؟ بالکل, یہ تو اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے, دی ہوئی طاقت ہے, اسباب میں ترقی ہے. ہاں, یہ وہ اللہ نے براہ راست دیا, یہ انسانوں کے تھرو دی کیمرے کی طاقت. بے شک ایسی ہے, بے شک ایسی ہے. دیکھیں اللہ کی دی ہوئی براہ راست طاقت کو آپ نہیں مان رہے, اور اللہ نے جو انسانوں کو طاقت دی اس سے جو انہوں نے کیمرہ ایجاد کیا اس کو آپ مان رہے ہیں. تو بھائی آپ کو تو کوئی بابا ملا ہی نہیں, بابا تو ہم کو ملے. نہیں بالکل ایسی. کرامت کا انکاری کافر ہے, کفر ہے. معجزے کا انکاری کفر ہے, بالکل ایسا ہی ہے. حضرت آپ یہ بتائیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ کا بیٹا بھی ہے, وہ پھر نعت خوانی کی طرف نہیں آئے؟ اور نہیں آ رہا ہے میں یہ پاکستان آیا تھا, آپ لیگیسی کے معاملات جی الحمدللہ کہ آپ کے بعد ہمارے ورثے کو لے کے چل رہا ہے وہ. جی میرا ایک بھتیجا جو یہاں کراچی میں, شہاب الدین, بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں, وہ بھی میرا بیٹا بھی بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں. اور یہ ہمارا جو ورثہ ہے انشاءاللہ اس کو کیا بات ہے. سہروردی. اچھا, ایک بہت پہلے مجھے احساس ہوتا تھا کہ محمد علی سہروردی جو ہمارے بڑے مشہور و معروف اور خوبصورت ثنا خواں ہیں, وہ آپ کے شاید رشتہ دار ہیں. مجھے ایسا لگتا تھا کیونکہ سہروردی کی وجہ سے نا, وہ تو بعد میں پتہ چلا وہ ایک الگ ہے, آپ الگ ہے. نہیں, الگ نہیں ہے. اچھا, ان کے بارے میں کچھ. ہاں, محمد علی سہروردی صاحب جو ہے, حافظ محمد علی سہروردی, ہاں جی, یہ بیعت ہیں حضرت پیر عبد الرحمن سہروردی صاحب سے. اچھا, جن کا حیدرآباد میں مدار. حضرت پیر عبد الرحمن سہروردی اور میرے والد پیر بھائی ہیں. ان دونوں کے مرشد ایک ہی ہیں, حضرت خواجہ ابوالفیض سید قلندر علی شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ. واہ. تو وہ محمد علی سہروردی پڑھائی کیسی ہے ان کی؟ وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. ابھی میرے ساتھ انہوں نے پنڈی میں بہت اچھا پروگرام کیا. واہ واہ, بہت اچھا. حضرت ایسا تاثر ہے سینئر جونیئر کو نہیں مانے گا یہ تو. لیکن آپ جس طریقے سے تعریف کر رہے ہیں, ظاہر ہے جونیئر ہے محمد علی سہروردی آپ کے بہت. نہیں ماشاءاللہ, لیکن آپ بادب. دیکھیے میں سمجھتا ہوں نادر بھائی, اگر آپ نعت پڑھیں, آپ میں ادب نہیں ہے تو فضول ہے, آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ادب, نعت کا تقاضا ہے ادب, نعت کا تقاضا ہے محبت. واہ. اگر آپ نعت سے محبت نہیں تقسیم کر رہے اور ادب کو آپ عام نہیں کر رہے تو پھر ٹھیک ہے, پیسہ تو پھر سب کو ملتا ہے. حضرت آپ لوگ تو ایک کیک کی چیریز ہیں نا, ایک لیجنڈس ہیں. مطلب پاکستان کی تاریخ میں نعت کے حوالے سے آپ لوگ یونیورسٹی ہیں. لیکن آج کل کی جو مروجہ نعت خوانی ہو رہی ہے, جو شور شرابہ, کوئی رم جھم ڈگڑک اور ایک ساؤنڈ کے ساتھ وہ جو ٹکا کے ذرا عوام کو انٹرٹین کر رہے ہیں, اور ہلکی شاعریاں, نعت کی گانوں کی طرز پہ شاعریاں, اس پہ آپ کیا بولتے ہیں؟ ہلکی شاعریوں کو کیسا سمجھتے ہیں؟ جیسے کچھ میں نے لکھے بھی, اگر آپ کی اجازت ہو تو. میں وہ ہلکی میں آپ کی بات بھول جاؤں گا, آپ شاعری کا بتائیے گا. خالی ٹھکا ٹھک اور یہ ڈھول تاشے بھی ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, دف بھی ہے, پھر کہیں وہ اور بھی انسٹرومنٹس ہیں. اس پہ تو اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے ڈھول تاشوں کے ساتھ. اچھا جی, یہ میرے علم میں نہیں ہے. نہیں, اور ڈھول بج رہا ہے, کوئی نعت خواں آ رہے ہیں, فلاں نعت خواں. وہ اناؤنسر جو ہے وہ تحت اللفظ کے اندر پڑھ رہا ہے, پیچھے ڈھول بج رہے ہیں. یہ سب یوٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے. تو جب قباحتیں شروع ہوتی ہیں نا, تو وہ ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں, جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں. ہاں نہیں, قباحتیں مطلب یہ جو غلط چیزیں ہیں وہ پھر اگر نعت خوانی میں ہو رہی ہیں تو اسٹیج سیکٹری بھی کر رہے ہیں, پھر وائزین سے بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ من گھڑت روایات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ قباحتیں پھر ہر جگہ ہوتی ہیں. یہ جو نعت خوانی کے حوالے سے میں اگین پھر آؤں گا, گانوں کی طرز پہ جو نعت خوانی ہے, آپ نے کبھی گانوں کی طرز پہ نعت خوانی کی ہے؟ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. آپ اعتراف کرتے ہیں؟ میں اس لیے اعتراف کرتا ہوں کہ وہ اس وقت ریکوائرمنٹ تھی کیسٹس کی, ٹھیک ہے, کہ آپ نے اس پہ پڑھنا ہے, تو میں نے پڑھا ہے. لیکن دیکھیں میری بات سنیں, اگر کوئی لچر گانا ہے نا, لچر گانا مثال کے طور پہ اس کے مفہوم ہی غلط ہے. اب میں دیکھیں فیض کی غزل ہے, گلوں میں رنگ بھرے باد نو باہر چلے, تو لیکن میں نے اس پہ نعت پڑھی ہے, خزاں کے مارے ہوئے جانے پہ باہر چلے. تو اگر میں وہاں سے وہ اس طرز کو لے رہا ہوں, کیا اچھی بات. ہاں, تو وہ کوئی اگر اچھی دھن ہے اور آپ کسی اس سے متاثر ہو کر اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں مجھے قباحت پہلے تو بتائے نا. اس گانے ایک چیز طرز آپ کہاں سے لائیں گے؟ اویس بھائی نے ایک چیز بولی تھی کہ غیر معروف بھی ہو, تاکہ عوام نہیں, اگر یہ تو بلا وجہ, یہ تو توجیہ ہے. اچھا, ہاں, غیر معروف و معروف کی توجیہ ہے. تو اچھا, ہاں, یہ تو اپنے آپ کو بچانے والی بات ہے. حضرت کچھ نعت خواں حضراتوں کا نام لکھا ہوا ہے, ان میں سے ایک اگر آپ ان سے کلام لینا چاہیں ان کی زندگی سے, وحید ظفر قاسمی صاحب سے کون سا کلام لینا چاہیں؟ فاصلوں کو تکلف ہے. ماشاءاللہ, بات ہی مکا دی آپ نے. ایک لائن پڑھ دے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر
ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ الحاج خورشید احمد صاحب سے کیا لیں گے؟ حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد۔ سید سبیع الدین سبیع رحمانی صاحب سے کیا لیں گے؟ ویسے میں نے ان سے لے کے کتاب فیض کر کے پڑھا ہے، حضور ایسا کوئی کیا کلام ہے! انتظام ہو جائے۔ واہ 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 واہ۔ خالد حسنین خالد سے کیا لیں گے؟ یہ میں نے سائم چشتی صاحب کا کلام پڑھا نا، یہ سائم میں بہت سب سے خوبصورت میں نے جس کو سن کر بہت زیادہ متاثر ہوں وہ خالد حسنین صاحب۔ خالد حسنین خالد صاحب سے۔ صدیق اسماعیل صاحب سے کیا لیں گے؟ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ الحاج اویس رضا قادری صاحب سے کیا لیں گے؟ ان کے پڑھے ہوئے کلاموں پہ۔ یہ بھی میں نے ان سے فیض لے کر پڑھا ہے اور الحمدللہ میں اویس بھائی کا ہے۔ ہاں۔ مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ کیا بات ہے۔ الحاج حافظ طاہر قادری صاحب سے کیا لینا چاہیے؟ میں نے ان کو صحیح طرح سنا نہیں۔ اچھا حضرت، ان میں سے اپنی پسند تو بتائیں نا آپ، کون سی؟ اپنی دس اینڈ دیٹ۔ یہ جتنے آپ نے نام لیے۔ جی میں بتا رہا ہوں، آپ سید سبیع الدین سبیع رحمانی صاحب یا الحاج خورشید احمد؟ خورشید احمد۔ خورشید احمد صاحب یا صدیق اسماعیل صاحب؟ خورشید احمد۔ خورشید احمد صاحب یا وحید ظفر قاسمی صاحب؟ وحید ظفر قاسمی۔ وحید ظفر قاسمی صاحب یا قاری شاہد محمود؟ وحید ظفر قاسمی۔ وحید ظفر قاسمی صاحب یا خالد حسنین خالد؟ وحید ظفر قاسمی۔ وحید ظفر قاسمی صاحب یا سید زویب؟ وحید ظفر قاسمی۔ وحید ظفر قاسمی صاحب یا اللہ آپ کا بھلا کرے الحاج سعید ہاشمی صاحب؟ الحاج سعید ہاشمی۔ سعید ہاشمی صاحب یا الحاج یوسف میمن صاحب؟ سعید ہاشمی۔ الحاج سعید ہاشمی صاحب یا ذوالفقار علی حسینی صاحب؟ سعید ہاشمی۔ سعید ہاشمی صاحب یا قاری زبیر؟ قاری زبید رسول۔ قاری زبیر صاحب یا محمد علی ظہوری؟ قاری زبید رسول۔ قاری زبید زبیر رسول۔ صاحب یا اعظم چشتی صاحب؟ قاری زبید رسول۔ قاری زبیر صاحب یا عبد الستار نیازی صاحب؟ قاری زبید رسول۔ قاری زبیر صاحب یا الحاج اویس رضا قادری؟ قاری زبید رسول۔ قاری زبیر صاحب یا حافظ طاہر قادری؟ نئے بھی ڈال دیے میں نے۔ قاری زبید رسول۔ قاری زبیر یا اپنا زہیب اشرفی صاحب؟ قاری زبید رسول۔ قاری زبیر صاحب۔ اچھا جی، اب میرا فیوریٹ آ گیا علماء کرام میں۔ جی جی۔ ظاہر ہے سب ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن اب آپ سے پوچھتے ہیں، اپنی بھی پسند ہوتی ہے، کسی کا بیان سن لیا، ظاہر ہے علمی اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن کسی کی بات بھی تو پسند آ سکتی ہے۔ لوگ تو زیرو سے ملٹیپلائی، زیرو۔ لوگ اختلاف کو نفرت میں لے جاتے ہیں۔ نفرت میں لے جاتے ہیں، ڈفرنس آف اوپینین ہونا چاہیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب یا ڈاکٹر ذاکر نائک؟ طارق جمیل۔ مولانا طارق جمیل۔ مولانا طارق جمیل صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب؟ مولانا طارق جمیل۔ مولانا طارق جمیل صاحب یا مولانا مودودی؟ مولانا مودودی خطیب تو میرا خیال اتنے اچھے نہیں تھے۔ پسند کی بات ہو رہی۔ مولانا طارق جمیل۔ مولانا طارق جمیل۔ مولانا طارق جمیل صاحب یا مفتی طارق مسعود؟ مولانا طارق جمیل۔ مولانا طارق جمیل یا ڈاکٹر اسرار صاحب؟ ڈاکٹر اسرار۔ ڈاکٹر اسرار صاحب یا انجینئر محمد علی مرزا؟ ڈاکٹر اسرار۔ علماء کرام میں آ جائیں حضرت، یہی علماء کرام اب ذرا سنی مسلک سے، سید شاہ تراب الحق قادری صاحب یا سید مظفر حسین شاہ صاحب؟ شاہ تراب الحق قادری۔ شاہ تراب الحق قادری صاحب یا مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی؟ شاہ تراب الحق قادری۔ شاہ تراب الحق قادری صاحب یا مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب؟ شاہ تراب الحق قادری۔ شاہ تراب الحق صاحب یا اجمل رضا قادری صاحب؟ شاہ تراب الحق قادری۔ شاہ تراب الحق قادری صاحب یا ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب؟ شاہ تراب الحق صاحب۔ شاہ تراب الحق صاحب یا مولانا ہاشمی میاں انڈیا والے؟ شاہ تراب الحق قادری۔ شاہ تراب الحق قادری صاحب یا مفتی محمد اکمل صاحب؟ شاہ تراب الحق قادری۔ شاہ صاحب یا سید حمزہ علی قادری صاحب؟ شاہ تراب الحق قادری۔ شاہ تراب الحق قادری صاحب یا علامہ شفیع اکاڑوی صاحب؟ علامہ شفیع اکاڑوی۔ شفیع اکاڑوی صاحب یا مفتی منیب الرحمان؟ علامہ شفیع اکاڑوی۔ علامہ شفیع اکاڑوی صاحب یا علامہ شاہ احمد نورانی؟ شاہ احمد نورانی صاحب خطیب تھے ٹھیک ہے، لیکن شفیع اکاڑوی صاحب۔ شفیع اکاڑوی صاحب یا
علامہ غلام رسول سعیدی صاحب. علامہ قرآن رسول سعید صاحب جو ہے نا وہ آپ خطابت نہیں کہتے, گفتگو بہت اچھی کرتے ہیں. اچھا, ان کا جو خطیبانہ انداز نہیں تھا, گفتگو کا انداز تھا. تو وہ خطابت کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو وہ شفیع اکاڑوی صاحب ہیں, اور علمی لحاظ سے بات کریں گے. ایک کرنا ہے حضرت تاکہ آگے چلیں, ایک کرنا ہے. مولانا شفیع اکاڑوی صاحب. شفیع اکاڑوی صاحب, علامہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب. مولانا شفیع اکاڑوی صاحب. شفیع اکاڑوی صاحب یا مولانا الیاس ستار قادری ضیائی دامت برکاتہم العالیہ. مولانا شفیع اکاڑوی صاحب. شفیع اکاڑوی صاحب یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. ڈاکٹر طاہر القادری. ڈاکٹر طاہر القادری, سبحان اللہ, اذکر اللہ, کیا بات ہے, اللہ اللہ. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, کیا بات ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے کیوں آپ کی اتنی پسندیدگی میں ہے, آپ نے کیا ایسا دیکھا جو ان کے خطاب میں, ان کے بیان کرنے میں تاثیر ہے؟ جتنے آپ نے نام لیے ٹھیک ہے ان میں بھی تھے, لیکن میں مولانا طاہر القادری صاحب کے خطاب کے انداز کو پسند کرتا ہوں. مولانا الیاس قادری صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مولانا الیاس قادری صاحب خطیب نہیں ہے لیکن گفتگو اچھی کرتے ہیں. لیکن اب تو کیونکہ دور حضرت سوشل میڈیا کا سارے مقرر ہو گئے. سوشل دیکھیں, خطابت ایک الگ فن ہے. بالکل ہے, بالکل ہے, لیکن آج کل خطابت کو اور گفتگو کو الگ رکھیں. ٹھیک ہے. تو خطابت کے حوالے سے طاہر القادری صاحب بہت اچھے خطیب ہیں. وہ ایک جذباتی اور وہ جو اور دلیل بڑی کی مستند, یعنی دلیل بہت اچھی دیتے ہیں, آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک نام میں بھول گیا ہوں, مس کر گیا ہوں, غامدی صاحب کا. غامدی صاحب گفتگو کرتے ہیں, خطیب نہیں ہے. خطیب نہیں ہے, گفتگو کرتے ہیں. غامدی صاحب کے ساتھ میری ایک ملاقات ہے. ملاقات ہے جی. کیا؟ کراچی سے ہم لاہور جا رہے تھے, تو پہلے تو لاؤنج میں ان سے ملاقات ہوئی, پھر اتفاق ہے کہ جہاز میں ہماری سیٹیں بھی ساتھ تھیں, تو نعت خوانی کے اوپر ان سے میری بات چیت ہوئی. تو ماشاءاللہ بڑی ان کی پسندیدگی کا انہوں نے اظہار کیا. تو انہوں نے کچھ کلاموں پہ کہا کہ بھائی میری ریزرویشن سے آپ نے کچھ کلام ایسے پڑھے ہو, تو یقینی طور پہ ان کے تحفظات ٹھیک تھے, ٹھیک تھے. مثلاً کس پہ کیا اعتراض؟ اب چھوڑیں. ہاں, کچھ کلاموں پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ اگر دیکھیے, کہنے کہ آپ لوگ, اب آپ لوگوں سے مراد اس میں ہر نعت خوان ہے, آپ لوگ کی جو رینج ہے نا وہ عام انسان تک ہے. آپ جو ہے وہ محبت کا پیغام, حضور کی نعت کا پیغام عام آدمی تک بھی پہنچاتے ہیں, اور ترنم کو, لہن کو عام آدمی بہت جلدی پک کرتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ایک بہت اچھا آپ کا کام ہے. اس حوالے سے انہوں نے تعریف کی نعت خوانی, نعت خوانی کی. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا حضرت, پاکستان میں کون سا شہر جہاں پہ محفل پڑھنے میں مزہ آتا ہو اور سب سے اچھی آڈینس لگتی ہو کہ بھئی یہ تو سننے والے بہت اچھے, سماعتیں اچھی؟ کراچی, حیدرآباد, لاہور, سائیوال, پنڈی. حضرت یہ تو آپ نے تو پھر اب کسی مطلب کوئی ناراض نہ ہو, تاکہ کوئی ایک ہی نام لوں, ایک نام لینا نا حضرت, تاکہ آگے چلیں آپ, تاکہ محفل ایک جگہ کی زیادہ ہو جائے آپ کی. راول پنڈی. واقعی پنڈی بوائز محفل راول پنڈی میں بہت اچھے سامنے. اچھا, زیادہ اچھی محفل جوان سنتا ہے یا بزرگ سنتا ہے؟ تو جوان سن رہے ہیں بھائی, جوان سن رہے ہیں جی. ہمارے جو ابھی سروردیہ کانفرنس ہوئی ہے, سروردیہ نعت کانفرنس, سروردیہ مسجد روات راول پنڈی میں, اس میں اگر 4000 آدمی تھے تو اس میں تقریباً 2500 نوجوان تھے. وہ سارا کچھ سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. 4000 اگر کا کراؤڈ تھا, 4000 سے زیادہ ہی تھے, میں مثال دے رہا ہوں, تو اس میں 2500 نوجوان تھے. حضرت پھر عالموں پہ بھی بات ہو ہی رہی ہے, تو ایک اور نام نکل گیا ذہن سے, اس پہ تھوڑا سا تفصیلاً گفتگو ہو جائے. مولانا مودودی کے حوالے سے آپ نے تعریف کی تھی, تو وہ مولانا مودودی سے کس طریقے سے کیا چیز اچھی لگی ہے؟ مولانا مودودی کی میں نے تفہیم القرآن پڑھی ہے بھائی. صحیح ہے. جتنی سلیس اور عام فہم زبان انہوں نے استعمال کی, اس کے بعد خلافت ملوکیت خلافت ملوکیت کے کئی معاملات سے ہمیں اختلاف بھی ہے. اچھا, لیکن بہت اچھی کتاب ہے خلافت ملوکیت. اختلاف ہے, بالکل اختلاف ہے. اختلاف کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کے کام کو نظر انداز کر دیں. ٹھیک ہے, 0 سے ملٹیپلائی کر دیں, یہ تو زیادتی ہوگی نا. صحیح ہے. ان کی جو کتاب ہے رسائل و مسائل, اس میں تو کئی چیپٹر سے ہمیں اختلاف ہے, علمی اختلاف رکھتے ہیں. علمی اختلاف ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے وہ. تو لیکن وہ اختلاف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کا آپ کام کو کہہ دیجیے 0 ہے, کچھ بھی نہیں کام کیا. بہت کام کیا, ان کی تحریر بہت اچھی ہے. تفہیم القرآن پڑھتے ہوئے مجھے ان کی زبان کے اندر جتنا ان کا انداز بیان ہے زبردست ہے. اس کے بعد پروفیسر طاہر القادری صاحب کی جو ہے میرے خیال عرفان القرآن ہے, وہ خوبصورت تفسیر ہے. حضرت تھوڑی تنگ نظری ہے پاکستان میں, آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا کوئی بہت زیادہ تنگ ذاتی پسند کو پھر اس کے بعد پھر وہ ذرا پھر فتوے لگا دینا اور ضروریات اہل سنت سے باہر کر دینا. نہیں دیکھیں, دیکھیں اگر آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے تو پھر سرٹیفکیٹ کے لیے تو آپ کو تو ایک سرکل کے اندر بند ہونا پڑے گا. بھائی ہم سرکل میں کیوں بند ہوں, ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے تو ہم سرکل میں بند ہونا.
ہمیں سرکل کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے نہیں, ہم ایک سرکل میں نہیں بند ہو سکتے. جو بات کوئی جو بھی صحیح کہے گا وہ ہمیں وہاں سے لینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب بتائیں, اگر کوئی آپ مولانا مودودی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو آپ کیوں پسند, اس کو پوچھا بھائی مولانا مودودی نے کیا کیا اس کو پتہ نہیں ہے. اب کیا آگے بات, اس کو پوچھا بھائی مولانا مودودی نے کیا کیا کہ جس کی وجہ سے ہم نے اگر ان کی تعریف کر دی تو آپ کو برا لگا, کچھ بھی نہیں پتا. تو یار پہلے پڑھ لو ان کو. ہاں جی کسی مولوی صاحب کی تقریر سنی ہے, انہوں نے کہا جی مودودی صاحب غلط ہیں, تو ہم بھی کہیں گے غلط ہیں. امریکہ میں یہ چیز ہے؟ اللہ کا شکر ہے, کافی حد تک نہیں ہے. وہ ہے وہ مخصوص سرکل ہے. آپ دیکھیں بہت براڈ مائنڈڈ ہیں وہاں کے لوگ, بہت روشن خیال ہیں. اور میں آپ سے ایک بات کروں کہ انسان کے 2 بنیادی حقوق ہیں, بیسک جو انسان کے رائٹس ہیں, وہ فریڈم آف اسپیچ ہے اور فریڈم آف ریلیجن ہے. یہ آپ کو امریکہ میں نظر آئے گا, واہ واہ, اور یورپ میں نظر آئے گا. اور اگر یہی فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ریلیجن دیکھنا ہے تو یہ خواجہ غریب نواز کے دسترخوان پہ نظر آئے گا. اچھا وہ ہندو بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں؟ سب آئے ہوئے تھے, خالی ہندو نہیں, عیسائی بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, سب ہیں. اچھا آپ یہ کہتے ہیں شاہ صاحب کہ علماء کرام وہ اعتراض کرے نعت خوانی پہ جس کو شاعری کی سمجھ. بالکل بالکل, دیکھیں نا تشبیہات اور استعارے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے, لیکن ظاہر ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں تو وہ شاعری رکھ کے ہی کر رہے ہیں. جیسے ہوستی دید کی معراج کا بہانہ تھا, عالموں نے اعتراض کیا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں تم, آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے, تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی. دیکھیں میری بات, اگر یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں, اعلیٰ حضرت کا نہیں, اعلیٰ حضرت نے وہاں پہ تو کہا ہے نا, کس کو موسیٰ سے پوچھے کوئی, تو وہ موازنہ نہیں, کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھوں والوں کی ہمت پہ, آنکھوں والے کون ہے, حضور ہے. حضور ہے. تو یہ موازنہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے نا. اگر نہیں یہ تو قرآن سے ثابت ہے نا. اگر آپ موازنہ کر رہے ہیں حضرت لن ترانی مرانی, یہ تو قرآن مجید سے ہے نا. ٹھیک ہے, تو پھر وہاں سے وہ لے کے کر رہے ہیں نا, ایک کو بلایا گیا, ایک کو لن ترانی بولا. مقصد یہ کہ حضور کے فضائل ہیں نا, یہ موسیٰ علیہ السلام سے کمپیئر کیا نا. بے شک ایسے, تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. وہ ایک حدیث نکالتے ہیں, حضور نے فرمایا کہ مجھے انبیاء سے کے ساتھ میرا موازنہ مت کرو, لیکن موازنہ نہیں اس طریقے سے کہ جس پہ دوسرے کی تنقید ہو, اس طریقے سے تعریف نہ کرو. نہیں. دیکھیں اب میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں سماعت فرمانے کے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم, آدم علیہ السلام جو ہیں وہ صفی اللہ ہے, ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, اور عیسیٰ روح اللہ ہے. تو حضور تشریف لائے, حضور نے فرمایا میں حبیب اللہ ہوں. سبحان اللہ. یہ موازنہ نہیں ہے. واہ واہ واہ, آپ نے موازنہ دیکھے نا, اپنا وہ بتایا, حضور نے فرمایا میں حبیب اللہ ہوں. حبیب اللہ, تو اس میں کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے حضرت. اچھا آپ فیوچر آف نعت خوانی کو کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ بہت برائٹ ہے. بہت برائٹ ہے بالکل. آج کل سنگرز بھی گا رہے ہیں اور نعت خوانی کی میں تو اس کو اپریشیٹ کروں. اچھی بات ہے, ظاہر ہے اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھا نعت خوانی کر رہے ہیں. بس شاعری میں سمجھتا ہوں کہ بس شاعری کسی عالم کو دکھا کے پڑھے, جیسے کوئی بڑے مشہور ہیں, علی ظفر, ہوس کی دید تھی معراج کا بہانہ پڑھ دیا نا. کسی شاعر کو دکھا کے بھی پڑھیں اور تھوڑا تلفظ کے اوپر بھی توجہ دیں. اچھا ہاں, وہ پھر وہ شین قاف صحیح نہیں ہے, بہت سارے لوگ, میں نام نہیں لے رہا. ہاں وہ گانے والی انگ بھی آ جاتا ہے, وہ پھر ظاہر ہے ان کی پریکٹس اسی میں ہوئی ہوئی ہے, تو وہ پھر چیز وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نعت کو نعت کی طرح, ہمیں چاہیے فصیح الدین سہروردی کے انداز میں, وہ جس کو ہاں نا, تو ہمیں تو چاہیے. حضرت ہائے کافی دیر ہو گئی ہے, کافی دیر ہو گئی ہے, کیا بات, رحمت برس رہی ہے. کوئی بھی فون کرے کسی کو تو یہ کالر ٹیون لگی ہوئی ہوتی ہے. کیا کالر ٹیون لگی ہوئی ہوتی ہے, سنائیے گا. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار, قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں. ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں, روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض. اے
ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں. اچھا ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. حضرت رکھے نہیں بھائی, رکھے نہیں. اب پتہ ہے میرے کو ظاہر ہے مزہ آ رہا ہے. جس ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے, ظاہر ہے ماں کو اپنی ساری اولادیں اچھی لگتی ہیں, جو کلام پڑھے تو آپ سب دل کے کریں. لیکن آپ سے اگر پوچھا جائے کہ ایک کلام جو آپ حضور پاک کے سامنے پیش کریں گے, وہ کون سا کلام ہوگا کہ حضور پاک کو آپ خود سنائیں گے؟ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ, کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں, دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر, واہ واہ واہ. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر. آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ, آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سب سے فیوریٹ آپ کا؟ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں تو یہی پڑھوں. ماشاءاللہ یہ سب سے سر فہرست ہو گیا. الحمدللہ. کیا بات ہے, کیا بات. اس میں ساری التجائیں حضور سے. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. استغاثہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. حضرت آپ کی نصرت فتح علی خان سے بھی ملاقات ہوئی. جی جی. تو نصرت صاحب سے کیا ملاقات ہوئی, کہاں ملاقات ہوئی, کیا واقعہ ہے, دیکھیے کیا ہے؟ نصرت فتح علی جو ہیں یہ ان کے آباء و اجداد ایسٹ پنجاب سے ہی ہیں نا. جی فیصل آباد, لائل پور. نہیں ایسٹ یعنی ان کے آباء و اجداد کی بات. اچھا اچھا اچھا. مشرقی پنجاب سے. تو امرتسر میں نصرت فتح علی کے جو والد صاحب تھے, میرا خیال مبارک علی نام تھا, میں نام بھول رہا ہوں گا, وہ میرے ابا جی کی انہوں نے ایک نعت پڑھی ہے, یاد ان کے دل میں ہوتی ہے اور ہجر کی راتیں ہوتی ہیں. یہ قوالی اچھا اچھا اچھا. اور نصرت فتح علی نے بھی یہ قوالی پڑھی. اچھا ہم جب داتا حضور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ کل پاکستان محفل نعت کے داتا صاحب کے عرس میں جاتے تھے تو پائلٹ ہوٹل میں ٹھہرتے تھے. تو نصرت فتح علی صاحب بھی وہیں ٹھہرتے تھے کیونکہ انہوں نے رنگ پڑھنا ہوتا تھا آخری دن. تو نصرت فتح علی میرے ابا جی سے ملنے اسپیشلی آتے تھے کیونکہ میرے ابا جی کے ان کے والد صاحب دوست تھے, خاص طور پہ ملنے کے لیے آتے تھے. جب میں انگلینڈ گیا تو اورینٹل اسٹار ایجنسی نے نصرت صاحب کا بہت کام کیا ہے, یعنی نصرت صاحب کے بہت کیسٹ ریلیز کی ہیں, CDs نکالی ہیں, VCDs نکالی ہیں. تو وہاں پر ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے تو بڑی محبت کے ساتھ وہ ملے, اور ایوب صاحب جو اورینٹل اسٹار ایجنسی کے مالک تھے انہوں نے تصویریں بھی بنائی تھی. میں نے اب گزشتہ دنوں ان کو کہا کہ حضرت مجھے وہ تصویریں چاہیے, تو انہوں نے کہا بھیجوں گا, ابھی تک تو انہوں نے بھیجی نہیں. تو وہ نصرت فتح علی صاحب سے میری بہت اچھی ملاقات ہے جو انگلینڈ میں ہوئی. ہم نے ساتھ ہی دوپہر کا کھانا بھی کھایا. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, اچھی بات ہے. حضرت آپ کے حوالے سے میں نے ایک چیز سنی کہ آپ تمام ہی مسالک کے لوگوں کے پاس جا کے بھی آپ کلام پڑھ چکے ہیں, اور آپ غیر مسلم کے یہاں بھی جا کے سکھ برادری میں. وہ سمجھ نہیں آئی بات یہ کہ غیر مسلم کے پاس جا کے کوئی غیر مسلموں کا پروگرام تھا یا کیا تھا؟ نہیں, میں نے سب سے پہلے پڑھا مونٹریال میں انہی کی ہماری سکھ برادری کے پروگرام میں. اس کے بعد پھر میں نے نیو یارک میں پڑھا بھی ربیع الاول شریف میں. یہ جو ربیع الاول گیا کیلیفورنیا میں, سرتاج سنگھ ایک وہاں کے لوگ تھے, کیلیفورنیا کے رہنے والے ہیں یہ صاحب. تو انہوں نے وہاں پہ میرے جو مجھے جنہوں نے بلایا تھا ان سے میرا ایک پروگرام مانگا, تو وہ پروگرام میں نے ان کا کیا. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیف الملوک سنائیں, ہمیں سلطان باہو سنائیں, اچھا حضرت بابا فرید سنائیں. تو اس کے اندر جو ان کے کلام ہے اس میں وہ سنتا ہوں اور سناتا ہوں ان کو. تو وہ جس محبت سے سنتے ہیں وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ان کے اندر ایک بڑی عقیدت ہے ان بزرگوں سے, خاص طور پہ سلطان باہو اور حضرت میاں محمد بخش اور بابا فرید سے.
واہ واہ. تو حضرت آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ کا بیٹا بھی نعت خوانی کر رہا ہے, تو وہ کس طریقے سے پروفیشنل ابھی دیکھیں وہ یا سکھا رہے ہیں آپ کیا ٹورنٹو میں اس کا اپنا بزنس ہے, تو وہ اپنے بزنس میں الحمدللہ کیا مصروف بزنس ہے. کر رہا ہے؟ وہ اس کے پیزا اسٹور ہے. یو ایس میں؟ نہیں, ٹورنٹو میں, کینیڈا میں. اچھا کینیڈا میں. جی, تو وہ اس کا بزنس, اس کی ایک طیبہ حلال میٹ مارکیٹ بھی تھی. بہرحال ساری توجہ اس کی اسی اسٹور پر ہے, تو وہ اس میں زیادہ مصروف ہے. لیکن الحمدللہ بہت سریلا ہے, بہت اچھا پڑھتا ہے. اور میں ابھی 2024 میں آیا تھا, مختلف چینل پہ اس نے میرے ساتھ بھی پڑھا, اکیلے بھی پڑھا, اور بہت اچھی اس کی رینج ہے آواز کی. اچھا ماشاءاللہ. ابھی آپ کی رہائش جو ہے وہ ماڈل کالونی نہیں, ملیر کینٹ میں. مجھے یاد آ رہا ہے معین اختر صاحب بھی وہیں رہتے ہیں. جی معین اختر صاحب رہتے تھے. کوئی واقعہ معین اختر صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہو؟ پڑوسی ہیں کہ چینی دے دیں. اکثر وہ یہاں پہ میرے یہ فیز 2 میں رہتے تھے اور میں فیز 1 میں رہتا ہوں. اچھا معین اختر صاحب. معین اختر صاحب طیبہ مسجد جو ہماری فیز 1 میں ہے, تو وہاں جب بھی کبھی نماز پڑھنے آتے تھے تو ہماری وہاں ملاقات ہوتی تھی. اور پھر ہماری ان سے ملاقات پی ٹی وی میں بھی ہوئی, بہت اچھی ملاقاتیں تھیں. کوئی واقعہ وہ اسکپ کر رہے ہیں شاہ صاحب, آپ کوئی مزیدار چیزیں آپ بول رہے ہیں کہ اسپنچ کر دو. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تاجدار عادل صاحب کے, اس وقت تاجدار عادل صاحب جو تھے نا پروگرام مینیجر تھے پی ٹی وی میں, تو وہاں ہماری, کیونکہ ہم محلے دار بھی تھے, اور جب ان سے بات چیت شروع ہوئی تو کہنے لگے یار فصیح الدین صاحب میں اس لیے نہیں جاتا مزارات پہ, وہاں پہ سجدہ ہوتا ہے. اچھا وہ ذرا مزارات کے حوالے سے اس چیز پہ ٹھیک ہے. ہاں, تو میں نے کہا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. ہاں, تو کہنے لگے آپ چلیں ابھی میں آپ کو عبداللہ شاہ غازی دکھاتا ہوں. میں نے کہا چلیں. میں نے کہا پھر آپ اپنا مسلک چینج کریں گے. تو تاجدار نے کہا بھائی یہ بریلوی ہے, مت جانا, مسلک چینج کرنا پڑ جائے گا. تو پھر وہ بریلوی تو 2 اور 2 5 ثابت کر دیتا ہے. واہ. میں نے کہا ابھی چلے پھر آپ اپنا مسلک چینج کرنا ہوگا آپ نے. تو وہ ایک یعنی خوش گپی کا والا خوشگوار ماحول کے اندر یہ بات چیت ہوئی. تو تاجدار علی صاحب نے کہا بھائی یہ بریلوی ہے, یہ تمہیں قائل کر لے گا اور مسئلہ خراب ہو جائے گا, یہ کوئی دلیل پیش کر دے گا اس وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہوگا. دلیل. اچھا پھر تو وہ مذاق میں یہ بات چلی گئی. لیکن آپ کو لے جانا تھا. اگر وہ چلتے تو میرے کو دکھا دیتا, وہ مجھے دکھاتے. تصوف کے حوالے سے لوگ بڑا بزد ہے, اور خاص طور پہ صوفیت کے حوالے سے لوگ آج کل جو سوشل میڈیا پہ مذاق اڑایا جاتا ہے, میمز بنائی جاتی ہیں, کوئی واقعات ہوتے ہیں کوئی اولیاء کرام کے حوالے سے, ٹھیک ہے سند ہو نہ ہو, لیکن سوشل میڈیا پہ بڑی وہ, خیر ہم بھی اس چیز کو کہتے ہیں کہ پھر ایسے واقعات, بے سند واقعات عوام میں نہ ہی بتاؤ, تو اس میں کوئی مسلک کا کام تو نہیں ہو رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں تصوف کا کوئی غلط ایک تاثر بیٹھ گیا ہے کیا ہے, اور تصوف ہے کیا؟ آسان الفاظوں میں ذرا بتائیں. نادر بھائی, تصوف روحانی دنیا کا نام ہے, اور تصوف کے جو میں بہت شارٹ کروں گا, تصوف کے 4 سلسلے معروف ہیں. تصوف کہہ لیں, طریقت کہہ لیں, سہروردی, قادری, چشتی, نقشبندی, اور یہ حضور مولا کائنات سے ہی سارا ان کو فیض مل رہا ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا وہاں تک جاری ہے, کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تک. کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. لیکن اب اگر آپ کہیں جی 2 نمبر, تو 2 نمبر مجھے بتائیں کس شعبے میں نہیں ہے. اصل کی نقل ہوتی ہے. ہاں, تو مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ, میں نے اپنی اس کتاب میں ایک مضمون لکھا ہے, خوبصورت فقیر کے حیران کن انکشافات. وہ ایک نبیل سائیں ایک بزرگ ہیں, ان سے جب میں نے یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھائی جب آپ ڈاکٹر سے علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر کو ڈھونڈ کے جاتے ہو کہ کس کے ہاتھ میں شفا ہے, تو پھر صوفی کو بھی ڈھونڈو نا. اور صوفی, بھائی میں ذمہ داری کے ساتھ اس لیے بات کر سکتا ہوں کہ جو میری ذات تک, یہ میری ذات تک ہے, میں نے صوفی دیکھا یا تو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے, یا کسی مزار کی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا ہے, یا کسی کیفے چائے پینے والی اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. واہ واہ واہ. اور اس سے جو میں نے ایک فیض حاصل کیا, میں کہتا ہوں حقیقی وہ اس کو آپ کو ڈھونڈنا ہے. مشہور لوگوں میں ہو سکتا ہے کوئی ہو بھائی, میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا. اب اتنے کلام ہو رہے ہیں, میرا ایک فیوریٹ آپ کا کلام جو میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہ سنوں, میں مر کے بھی نہیں مردا. سبحان اللہ. اکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے, اکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے, میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے, میں مر کے
بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے کیوں دل وچ خوف ہووے ماساوی اگے دا کیوں دل وچ خوف ہووے ماساوی اگے دا انہوں ستے خیرانے جداں سائیں مغر ہووے انہوں ستے خیرانے جداں سائیں مغر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضرت وقت کے قیدی ہیں، ظاہر ہے. ہمارے ساتھ تو 3 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ کریں آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ کوئی بہت اچھے پوڈ کاسٹوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ میں پاز کر رہا ہوں، اسے تھوڑے ٹائم کے بعد ریزیوم کریں گے. تو میں تو ویسے ہی آج بہت خوش ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کیمرہ بند ہو تاکہ میں اپنی باتیں کر سکوں اور بہت آپ سے مزہ آ رہا ہے. حضرت یہ ظاہر ہے انٹرنیٹ پہ ایک دفعہ کوئی چیز ڈلتی ہے وہ زندگی بھر کبھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی. جب آپ نے ڈال دیا وہ تیر کمان سے چھوڑا تو بس منہ سے بات نکلی پرائی. تو 40-50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد یقیناً ہم نہیں ہوں گے. آپ کیا میسیج دیں گے آنے والی جو نسلیں ہیں؟ ہم دونوں مر چکے ہیں اس ٹائم، ہم دونوں اپنی اپنی قبروں میں، اور ہم ایک میسیج دے رہے ہیں آنے والی نسل کو کہ کیا کرنا ہے، کیا میسیج. اس میسیج کے ساتھ پہ میں صرف 3 شعر پڑھوں گا. واہ واہ، یہ کیمرہ ہے جی، یہ کیمرہ ہے. میرا میسیج یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت کو حاصل کرنا ہے تو در فاطمۃ الزہرا سے وابستہ ہو جاؤ. حضور کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چہیتی بیٹی ہیں کہ جن کی در اقدس سے دنیا اور آخرت کی خیرات ملے گی، اور میں نے سب کچھ وہیں سے پایا. واللہ اللہ نے مجھے عزتیں بھی وہیں سے عطا فرمائی. دینے والا اللہ ہے، لیکن سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ذات میرے لیے وسیلہ ہے. حضور کی محبت کے لیے بھی وہی وسیلہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات کو قبول کروانے کا بھی وہی ذریعہ ہے. تو وہاں سے عزت بھی ملی، شہرت بھی ملی، سب کچھ وہیں سے ملا. کیا بات ہے، اولاد بھی وہیں سے ملی. لاکھوں کروڑوں سلام خاتون جنت. میں ان کے حضور وہ 3 شعر پڑھوں گا، اور یہ کلام میرا ہے. بالکل میں نے شاعری بھی شروع کر دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مقرر. خیرات در زہرا کی تصویر تو میں ہوں، اس خاک سے مزین تنویر تو میں ہوں. خیرات در زہرا کی تصویر تو میں ہوں، جو مانگا ان کے در سے بخشا خدا نے مجھ کو، جو مانگا ان کے در سے بخشا خدا نے مجھ کو. خود اپنی دعاؤں کی تاثیر تو میں ہوں، خود اپنی دعاؤں کی تاثیر تو میں ہوں. جانتا ہے فصیح کو ایک زمانہ کب سے،
جانتا ہے پسی کو ایک زمانہ کب سے غلامی در زہرا کی تشہیر تو میں کیا بات ہے بھائی، واہ واہ فصیح صاحب، واہ. غلامی در زہرا کی تشہیر تو میں ہوں، اس خاک سے مزین تنویر تو میں ہوں، خیرات در زہرا کی تصویر تو میں ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں وہ سرکش جو نہیں آتا کسی کے زیر و عطاب، میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام، لیکن نام خاتون جنت آ جائے تو میں غلام ابن غلام سبحان ابن اللہ. غلام ابن غلام. ماشاءاللہ. حضرت مزہ کو مزہ آ گیا. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو مزید آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے، اللہ آپ کو صحت، تندرستی، مال، علم، فہم ہر چیز میں وسیع کرے. اور آپ کمال ہیں، آپ دلیر ہیں، آپ بہترین ہیں. اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر دے. اس پوڈ کاسٹ کو یہیں اختتام کریں گے، لیکن حضرت اختتام سے پہلے کافی ٹائم سے کتابیں کچھ رکھی ہوئی ہیں جی جی جی. جو غالباً آپ مجھے ہی دینے آئے، یا تو آپ شاید آپ لے کے واپس جائیں گے شاید. کیا نہیں، میں نے آپ کے نام اس کو اچھا ہدیہ کیا ہے. بیٹھیے بیٹھیے گا، تشریف رکھیے گا. میں وہ لڑکا آپ کو پیش کرتا ہے. یہ آپ ہی کو ہدیہ کیا ہے میں نے. اچھا اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یہ فصیح 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 اور فصاحت. اور یہ میری کتاب ہے فصاحت کا سفر. فصاحت کا سفر. یہ اس میں حضرت موضوع کیا ہے؟ اس میں حضرت میرے کالمز ہیں جس کو ایک کتابی شکل میں ہم نے چھاپا ہے. اس میں میری اس فصیح اور فصاحت میں میری شاعری بھی ہے. شاعری بھی ہے جی. اور سیرت کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں رکھی بالکل سب کچھ ہے اس میں. حضور کا میلاد بھی ہے، سیرت بھی ہے، تصوف بھی ہے، نعت خوانی بھی ہے، نعت گوئی بھی ہے. عام فہم ہے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. جیسے ان پڑھ پڑھ سکتے ہیں. نہیں نہیں، آپ کا مجھے آپ کا فیڈ بیک چاہیے اس پر. اچھا انشاءاللہ انشاءاللہ حضرت، انشاءاللہ بشرط صحت، زندگی، وقت، انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کو پھر سے ریزیوم کریں گے. انشاءاللہ امریکہ میں کریں گے، میری تو یہ خواہش ہے. آپ ہیوسٹن آئیں انشاءاللہ. میں بھی چاہ رہا ہوں ذرا امریکہ آنا. انشاءاللہ. تو میں تو بلکہ کسی سے پوچھا کہ یار میں امریکہ جانا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہا القاعدہ پڑھ لے، امریکہ خود لے جائے گا. تو اب یہ دیکھیں، لیکن میں پروسیس سے جانا چاہ رہا ہوں جس طریقے سے آپ لوگ جاتے ہیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. فصیح صاحب، معزز خواتین و حضرات، اس پوڈ کاسٹ کو یہیں پاز کریں گے، اس دعا، اس یقینی اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور لیجنڈ کے لیجنڈ کنگ فصیح الدین سہروردی صاحب کو دیجیے اجازت. بہت شکریہ. اللہ حافظ ناصر.